السلام علیکم ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ ماہی کو بالکل شرم نہیں آ رہی تھی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ماہی اور احمر کی شادی طے ہو گئی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، ماہی کو بالکل شرم نہیں آ رہی تھی، بس بیچاری شفا کے کہنے پر مجبوری چپ ہو کر شرمانے کا ناٹک کر رہی تھی۔ احمر اور اس کے گھر والے، رومان شاہ، ڈاکٹر شاہ زیب، سب ماہی کے گھر آئے ہوتے ہیں اس کا رشتہ لینے کے لیے۔ ماہی کے کہنے کے مطابق یہ فیچر اس کے اندر ابھی تک لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ صبح سے شفا کوئی 40 بار اسے فون کر کے بول چکی تھی کہ اس نے شرمانا ہے، بس اسی کا مان رکھتے ہوئے بیچاری شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ عاصم شاہ اور شفا شادی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ احمر اور اس کی امی جان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ شاید اپنے دوست کے ہاں رات رکیں کیونکہ بہت گہرا دوست ہے۔ عاصم شاہ نے بتایا کہ وہ اس کا بہت گہرا دوست ہے، اسی لیے شادی میں جانا ضروری ہے اور آج کی رات وہ محرمہ کا خیال رکھ لیں۔ احمر اور آنٹی نے بے فکر ہو کر جانے کو کہا۔ شفا کافی ایکسائٹڈ اور خوش تھی، پہلی بار یوں وہ عاصم شاہ کے ساتھ کسی شادی میں جا رہی تھی۔ فل بلیک کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہنی ہوئی، جس پر نفیس سلور کام کیا ہوا تھا۔ پیروں میں بریک اسٹریپس والی ہائی ہیل پہن کر وہ اچھی خاصی ہائٹ بڑھا چکی تھی۔ اسموکنگ میک اپ کیے وہ الگ ایک دم لک چینج کیے ہوئے تھی۔ بالوں کو ہائی پونی بنائے، کانوں میں خوبصورت سی بالیاں پہن رکھی تھی، گلے میں چھوٹا سا سلور کلر کا نیکلس پہنا ہوا تھا۔ عاصم شاہ اپنی شہزادی کو دیکھ دیوانہ سا ہوا جا رہا تھا، مگر اس وقت وہ شادی پر ٹائم سے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے جذباتوں پر کنٹرول رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے اس کے لبوں پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے چوما تھا۔ سختی اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ اس کی لپسٹک خراب ہو سکتی تھی، جس کا وہ پہلے ہی ڈر ظاہر کر چکی تھی کہ میری لپسٹک خراب مت کیجیے گا۔ عاصم شاہ مسکرایا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی لپسٹک خراب نہ ہو، چاہے میرے جذبات خراب ہو جائیں، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ اس کی پنکڑیوں پر اپنے لبوں کی حدت چھوڑتے ہوئے احمر اور آنٹی کو بتا کر گھر سے شفا کو لے کر نکل آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ عاصم شاہ کی نظریں بار بار شفا کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار عاصم شاہ نے شفا کو اتنا تیار دیکھا تھا۔ عاصم، یہ تو ہمارا گھر ہے نا؟ شفا اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے اپنی گاڑی کو رکتے دیکھ چہک اٹھی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے ان کو اپنے اس اپارٹمنٹ سے احمر کے گھر شفٹ ہوئے، وہ بہت مس کرتی تھی اپنے گھر کو۔ یس مائی لو، یہ ہمارا ہی اپارٹمنٹ ہے۔ اس کے چہرے پر بکھری خوشی کی لالی دیکھ عاصم شاہ مسکرایا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں لگاتے ہوئے وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن عاصم، ہم تو آپ کے دوست کی شادی میں جا رہے تھے، پھر ہم ہمارے اپارٹمنٹ میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اچانک سے شفا کو یاد آیا۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا کہ میں تمہیں یہاں ہمارے گھر لے کر آیا ہوں؟ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لفٹ میں انٹر ہوتے ہوئے عاصم شاہ نے اس پر ایک گہری محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کہ ہم اتنے مہینوں کے بعد اپنے اس پیارے سے اپارٹمنٹ میں واپس آئے ہیں۔ شفا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خوش تھی اپنے اس اپارٹمنٹ میں لفٹ آ کر ان کے فلور پر رکی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر آ گئے۔ عاصم شاہ نے چابی سے دروازہ کھولا، دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ عاصم شاہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا کہ اپنے آگے چلتی ہوئی شفا کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس اچانک ہوئی آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے عاصم شاہ کے مضبوط چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ شفا کی پشت پر اپنا مضبوط سینہ رکھے اگلے ہی پل اسے اپنے مضبوط باہوں کے دائرے میں قید کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
وہ تیز دھڑکنوں کو لیے عاصم شاہ کی جانب پیچھے کو منہ موڑتے ہوئے بولی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ عاصم شاہ بے اختیار اس کی پنکھڑیوں کو لبوں سے ٹچ کر چومتا ہوا مدہوش سا ہوا۔ مائی لو، اپنی پیاری سی بیوی کو پیار کر رہا ہوں جو بہت دنوں سے کوشش کے باوجود نہیں کر سکا، وہ سرگوشی میں بولتا ہوا اس کی گردن کی سائڈ پر لب رکھتے ہوئے اپنے گرم گرم لمس سے اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم شادی سے لیٹ ہو جائیں گے، وہ اپنی دھڑکنوں کی رقص میں سبکتی ہوئی بمشکل بولی تھی۔ کس شادی سے لیٹ ہوں گے؟ وہ کانوں کی لوم کو چومتے ہوئے مسکرایا۔ جس شادی کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے۔ اپنے کان کی لو پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے وہ آنکھیں بند کر کے ہونٹوں کو ہلکا سا کھولے تیز سانسیں ہوا میں چھوڑ رہی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے لمسوں سے اس کی تیز ہوتی سانسوں کو دیکھ عاصم شاہ کے لب بے اختیار دلکش انداز سے مسکرائے تھے۔ عاصم شاہ کی جان، کوئی شادی نہیں تھی، میں تمہیں یہاں پر ہی لے کر آیا ہوں۔ شادی صرف ایک بہانہ تھی۔ اسے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ انگوٹھے سے اس کی خوبصورت نازک سی گال کو رب کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس چہرے پر حیا کے بکھرتے ہوئے رنگ دیکھنے لگا۔ شفا، تھوڑا سا خود کو سنبھالو، ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے اور تم شرمانے کی انتہا کرنے لگی ہو۔ ابھی تو میں نے محبت کی انتہا کرنی ہے۔ وہ سرگوشی میں بولتا ہوا نیچے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے عاصم شاہ کی نظروں سے خود کو محفوظ کر رہی تھی، جبکہ عاصم شاہ اسے اپنے روم میں جاتے ہوئے بہکتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کو مسکرا رہا ہے۔ مائی لو، آنکھیں کھول کر ایک بار دیکھو تو صحیح۔ عاصم شاہ کے اتنے مہینوں کا صبر یوں بند آنکھوں سے ادا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو یوں شرما کر لال ٹماٹر ہوتا دیکھ سرگوشی میں بولا۔ وہ پلکوں کو پلکوں سے میچے ہوئے اتنی تیز دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتے ہوئے سن رہی تھی۔ عاصم شاہ کی سرگوشیاں اور دونوں کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے حواسوں کو اور بھی برخاستہ کر رہی تھیں۔ شفا، میری طرف دیکھو یار، بہت صبر کیا ہے تمہارے پروفیسر نے اس خوبصورت رات کے لیے۔ اب تم آنکھیں بند کر کے میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو۔ وہ سرگوشی میں بولتا ہوا اسے نیچے کھڑا کر چکا تھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، وہ بامشکل لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ عاصم شاہ کی بےتاب انگلیاں اس کی کمر پر رقص کر رہی تھیں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ تیز سانسوں میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اتنا مت ڈرو شفا، اتنی محبت سے محبت کروں گا کہ کب میں خود کو تم میں شامل کر لوں گا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ میری محبت کو قبول کر کے نچھاور کرنے کا موقع تو دو۔ اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے چوم کر کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے بولی۔ مائی لو، پچھلے 6 مہینوں سے عاصم شاہ تمہارے بے حد قریب رہا، وہ بھی اپنے پورے حق رکھتے ہوئے۔ کبھی تم پر زور زبردستی سے حق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ آج بھی تمہاری اجازت کا طلبگار ہوں۔ ہمارے اس خوبصورت رشتے کو مکمل ہونے دو۔ میری باہوں میں آؤ، میں تمہیں محبت سے سمیٹ لوں گا، ڈر کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتے ہوئے اس کے نازک سی گالوں پر باری باری اپنی سخت بیئر ڈالے گال ریپ کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ سوچ لو مائی لو، تمہاری چپ کو میں انکار ہی مانوں گا؟
عاصم شاہ تب تک تمہارے اس خوبصورت وجود پر کبھی اپنا پورا حق نہیں جتائے گا جب تک تمہاری رضامندی سے ہاں نہ ہو۔ شفا کو مسلسل چپ اور آنکھیں بند کیے دیکھ عاصم شاہ نے بڑی نرمی سے جھک کر اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا اور پیچھے ہوگا۔ میں نے آپ کو انکار تو نہیں کیا؟ وہ چاہتے ہوئے عاصم شاہ کا ہاتھ اپنے نازک سے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی۔ عاصم شاہ اپنا ہاتھ تھامنے پر بنا پلٹے لبوں میں مسکرایا۔ وہ بھی تو یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا شفا ان 6 مہینوں میں اس کی محبت کو محسوس کر کے اس کے رنگ میں رنگنی ہے یا نہیں۔ ایسا کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ عاصم شاہ نے شفا کو اپنے پیار کی کسوٹی پر پرکھا تھا جس پر شفا ثابت قدم ہوئی تھی۔ میری جان نے مجھے انکار نہیں کیا تو اقرار بھی تو نہیں کیا نا؟ کچھ تو ایسا اشارہ دو جس سے مجھے لگے کہ میری جان میری محبت کو دل سے قبول کر کے میری قربت میں آنے کو تیار ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے اس کے دونوں نازک سے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھمائے کھڑا تھا۔ میں کیا کہوں گی، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ وہ حیا کی لالی میں سرخ ہوئے نظریں جھکائے معصومیت سے بولی تھی۔ کچھ نہ کہو کیونکہ کچھ کہنا میری معصوم سی جان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے اپنی باہوں کے دائرے میں لیتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ شفا نے جس محبت سے عاصم شاہ کا ہاتھ تھاما تھا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ شفا عاصم شاہ کی قربت سے بھاگنا نہیں چاہتی، بس اس کی فطرتی شرم و حیا تھی جو اسے روکے ہوئے ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے لب نازک سی پنکھڑیوں پر رکھ دیے، پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے، نمی کے قطروں کو بڑی محبت سے اپنے اندر انڈھیل خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ خود کو عاصم شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کھڑی تھی کیونکہ اس کے دل پر بھی عاصم شاہ کی محبت کی مہریں لگ چکی تھیں۔ عاصم شاہ کی ایمانداری اور محبت نے اسے عاصم شاہ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، بس کبھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ اب عاصم شاہ اسے اپنے دسترس میں لے کر پورے حق سے حق وصول کرنا چاہتا تھا تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ اس کی شرم تھی جو اسے آگے قدم بڑھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مگر عاصم شاہ کی ناراضگی کو دیکھ اپنی شرم کو بھی اپنے اندر ہی سمیٹے کھڑی تھی۔ عاصم شاہ بے قابو سا ہوتا ہوا اس کی پنکھڑیوں سے نمی بے صبری سے پی رہا تھا۔ وہ اپنی رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے عاصم شاہ کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ دیتے ہوئے پیچھے ہوئی، تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اپنی جان کو یوں تیز سانسوں کے لیے ترستے دیکھ مسکرایا تھا۔ لب واپس اس کے لبوں پر رکھ کر اس کے اندر اپنی سانسیں انڈھیلنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کر عاصم شاہ کے سانسوں کو اپنے اندر لیتے ہوئے اپنی سانسیں بے حال کرنے لگی تھی۔ اب شفا کی سانس راست پر ہوئی تھی تو عاصم شاہ نے اپنا سر پیچھے کرتے ہوئے لبوں کو پنکھڑیوں سے جدا کیا، گہری نظر اس کے خوبصورت سجے روح پر ڈالی۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے ہائی پونی کو نرمی سے بالوں کے نیچے تک لے جاتے ہوئے بالوں کو آزاد کر چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ عاصم شاہ کے سینے پر رکھے اپنے بے جان وجود کو لیے کھڑی تھی، نظریں عاصم شاہ کے سینے پر مرکوز تھیں۔ شفا کی دھڑکنوں نے اندر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ عاصم شاہ کے ہر لمس سے اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ جاتی۔ اس کی کمر پر دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے اوپر اٹھا لیا، پاس ڈریسنگ مرر کی ٹیبل پر اسے بٹھاتے ہوئے اس کے اوپر ہی جھکا ہوا تھا۔ اس کی کانوں میں پہنی ہوئی بالیوں کو انگلیوں سے چومتے ہوئے نیچے جھکا لب اس کی بالی پر رکھ کر کان کو چوم لیا۔ کان کے لوپ پر عاصم شاہ کے لبوں کا لمس
محسوس کر کے وہ سسک اٹھی تھی۔ باری باری بالیوں کو اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، گلے میں پہنے ہوئے نیکلس کو لبوں سے چومتے ہوئے نیکلس کو بڑی نرمی سے گلے سے الگ کیا۔ ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں گردن سے کمر کے نچلے حصے تک لگی ہوئی لمبی زپ کو پورا کھول چکا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوتی ہوئی اپنی سانسیں روکے بیٹھی تھی، عاصم شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی تپش کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے سسکنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ عاصم شاہ اس کی گردن پر جھکا اپنے ہاتھوں کو بے لگام چھوڑے ہوئے تھا، ہاتھ اس کی پوری کمر پر کھلی زپ کے اندر اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ اس کے بی کی ہک تک کھول چکا تھا۔ پوری زپ کے کھلنے کی وجہ سے فراق کندھوں سے بہت سر کے آگے کی جانب آ چکی تھی۔ اس کی خوبصورت گوری کمر عاصم شاہ کی نظروں کے پوری طرح سامنے تھی۔ اسے مرر کے اندر سے نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ عاصم شاہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اسے جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لا کر لٹا دیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر زمین پر پھینک چکا تھا، بے اختیار سا ہوتا ہوا پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ اس کے اوپر گرتے ہوئے اس کی گردن پر جگہ و جگہ لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی فراق سرکتے سرکتے بہت حد تک سرک نیچے آ چکی تھی۔ عاصم شاہ اس کے دل والے مقام کو گہری نظروں سے دیکھ کر خماری سے مسکرایا تھا، جہاں پر فراق نہ ہونے کے برابر تھی۔ لب اس کے دل والے مقام پر رکھتے ہوئے بڑی محبت سے نمی پینے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز تیز سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ عاصم شاہ کے سلگتے لب اس کے دل والے مقام سے نمی کھینچتے ہوئے اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ عاصم شاہ کے کاندھوں پر سختی سے ہاتھ رکھے ہوئے وہ تیز سانسیں لے رہی تھی، جبکہ عاصم شاہ اس کے دل والے مقام پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ اس کی سسکیاں اسے اور بہکا رہی تھیں۔ اس کی سسکیاں سن کر وہ مدہوش سا ہوتا ہوا سیراب ہو رہا تھا۔ عاصم شاہ کی شدتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ شفا کی سسکیاں بھرنے لگی تھیں، سسکیوں میں آنسو اس کی پلکوں کے باڑ توڑتے ہوئے نکل آئے تھے، جن کو عاصم شاہ نے اپنے لبوں سے چومتے ہوئے شفا کے وجود کو نرمی سے خود میں سمیٹ لیا۔ جانتا تھا کہ شفا اس کے مقابل بہت نازک اور کمسن ہے، مگر اس کی ہمت کو سہراتے ہوئے مسکرایا تھا، جس نے عاصم شاہ کی محبت کو پورے دل سے قبول کرتے ہوئے اپنے وجود پر سارے حق دیے۔ عاصم شاہ نے بڑی نرمی سے اپنے حق وصول کیے، مگر اس کی جان کے لیے وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ پلکوں کی باڑ سے آنسوؤں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سسکیاں بھرتے ہوئے عاصم شاہ کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ سوری عاصم شاہ کی معصوم جان، اس سے زیادہ نرمی سے میں تمہیں خود میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے سرگوشی کی۔ آج عاصم شاہ شفا کے نازک سے وجود سے اپنے سارے حق وصول کر چکا تھا۔ ان کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ آج صحیح معنوں میں وہ شفا عاصم شاہ بن چکی تھی۔ پوری رات عاصم شاہ نے اپنی محبت کی شدتوں میں شفا کو توڑتے اور سمیٹتے ہوئے رات گزاری تھی۔ شفا تو عاصم شاہ کی شدتوں سے ٹوٹ اس کے سینے میں سر چھپائے گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ عاصم شاہ اٹھ چکا تھا اور اب انہیں گھر واپس جانا تھا۔ تقریباً دن کے 11 بجنے والے تھے، اور کل احمد اور ماہی کے نکاح کی ڈیٹ بھی فکس تھی، اسی لیے آج جا کر گھر پر تیاریاں بھی دیکھنی تھی۔ اپنے سینے میں سر چھپائے گہری نیند میں سوئی ہوئی شفا کو دیکھ عاصم شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ شفا کو اتنی میٹھی نیند سے اٹھانے کا عاصم شاہ بالکل دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نازک سی بیوی عاصم شاہ کو برداشت کرتے کرتے کافی تھک چکی تھی، مگر اٹھانا اس لیے ضروری تھا کہ وقت پر گھر پہنچنا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر سے فون آتا، عاصم شاہ شفا کو لے کر گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مائی لو، عاصم شاہ نے شفا کے کان میں
آہستہ سے سرگوشی میں کہا۔ گہری نیند بے مشکل بولی، جان اٹھ جاؤ، اب ہمیں گھر چلنا ہے اور جا کر احمد بھائی کی نکاح کی تیاریاں دیکھنی ہیں۔ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار بنائے ہوئے نرمی سے بولا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے تھوڑا اور سونا ہے۔ وہ بچوں کی طرح واپس نیند میں جاتے ہوئے بولی، شفا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جان، ہمیں گھر چلنا ہے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو اور تھوڑی دیر سو لینے دیتا۔ بڑی محبت سے اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ پلیز 10 منٹ اور سو لینے دیں۔ وہ ابھی تک نیند میں ہی بول رہی تھی کیونکہ جس طرح سے وہ بے حال سی حالت میں سو رہی تھی، اگر پوری طرح سے جاگ جاتی تو ابھی اس نے خود کو عاصم صاحب کی نظروں سے بچانے کے لیے کمبل کے اندر چھپ جانا تھا۔ وہ اس وقت عاصم شاہ کی شرٹ پہنے ہوئے سوئی تھی، جبکہ عاصم شاہ بنا شرٹ کے اسے اپنے سینے پر لٹائے ہوئے تھا۔ شفا، اور نہیں سو سکتی؟ پلیز اٹھ جاؤ، 11 بج چکے ہیں، ہمیں ہر حال میں گھر پہنچنا ہے۔ تم اٹھو اور جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ اب عاصم شاہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے لمس چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا سختی سے اسے اٹھانے لگا۔ یہ بات آپ کو رات کو یاد نہیں تھی؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر عاصم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، رات کو کس کمبخت کو یاد تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے؟ رات کو تو تمہاری خوبصورتی نے عاصم شاہ کو پاگل بنا رکھا تھا۔ عاصم شاہ نے اس کے چہرے کو سر پر دباؤ دے کر اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس کو کومل سی پنکھڑیوں کو چوم لیا۔ وہ شرما کر واپس عاصم شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی۔ شفا یار، اب تو مت شرماؤ، اب تو ہمارے درمیان سب پردے گر چکے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، کوئی پردے وردے نہیں گرے، آپ تو پہلے بھی بے شرم تھے، اب اور بے شرم ہو گئے ہیں۔ مگر مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اپنی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے اوپر لیٹے ہوئے بلینکٹ کھینچتے ہوئے اپنے گرد لپیٹ کر عاصم شاہ کو سوچنے کا موقع دیے بغیر عاصم شاہ کے حصار کو جھٹکے سے توڑتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر کمبل لپیٹتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ مائی لو، ابھی تو تمہیں عاصم شاہ نے اپنی بے شرمی دکھائی نہیں اور تم مجھے ٹائٹل دے کر چلی گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، اس کا میں تم سے پورا حساب کتاب لوں گا۔ وہ اس کی سپیڈ کو دیکھ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ وہ گہری سانس فضا میں چھوڑتا ہوا دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے پرسکون سا لیٹا شفا کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ بھی فریش ہو سکے اور دونوں گھر جا سکیں۔ احمد کا نکاح بہت سادگی سے ہو گیا تھا، جس میں صرف رومان شاہ، ڈاکٹر شاہ زیب، ہما، عاصم، شفا اور احمد کی والدہ شامل تھیں۔ میرب کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی اور میرا کو میرب کے پاس رومان شاہ چھوڑ کر آیا تھا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ ماہی کی جانب سے بھی زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ نکاح کافی سادگی سے بس قریبی لوگوں کی موجودگی میں کیا گیا۔ ماہی کو ریڈ کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس دلہن کے روپ میں احمد کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ احمد کی والدہ رومان شاہ کے ساتھ پہلے ہی گھر کے لیے نکل گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بہو کا استقبال پہلے گھر پہنچ کر خود کریں۔ پچھلی گاڑی میں احمد، عاصم شاہ، شفا اور ماہی چاروں تھے۔ ماہی اور شفا پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ عاصم شاہ اور احمد فرنٹ سیٹ پر۔ دعاؤں کے ساتھ ماہی کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو احمد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کی ایک بہن تھی جو کہ باہر تھی اور وہ شادی میں شامل نہیں ہو سکی اور کل صبح کی فلائٹ۔ یہ لوگ بھی اگلے 2 مہینے کے لیے جا رہے تھے، یعنی کہ اب ماہی کی ملاقات اپنی فیملی سے 2 مہینوں بعد ہو سکے گی۔ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، میری تو نہیں ہوئی تھی۔ سادگی سے نکاح کرنے کا کیوں کہا؟ ان کی وجہ سے پاپا نے میری بات نہیں مانی۔ ماہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی شفا سے
اپنے دل کی بھڑاس بیٹھتے ہی نکالنا شروع ہوگی۔ اپنی طرف سے وہ کافی کم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ آواز احمد اور عاصم شاہ کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ ماہی، تم اپنا منہ کچھ دیر کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ پارلر والی سے کہنا چاہیے تھا، میک اپ کے ساتھ تمہارے منہ پر ٹیپ بھی چپکا دیتی۔ ماہی دبی گھٹی آواز میں اس کو چپ کروا رہی تھی۔ کیوں کیوں چپ کروں؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے شفا، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے یہ شرمانے اور دبانے والے فیچرز میرے اندر ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئے۔ اب میں غصہ ہوں تو ہوں ماہی۔ شفا کے لاکھ دبانے پر بھی ماہی اپنی طبی گھٹی آواز میں بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ انتخاب ہے تم لوگوں کا، احمد نے بہت کم آواز میں عاصم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عاصم تو ایسے نظریں سڑک پر جمائے ہوئے تھا جیسے ذرا سی بھی نظر ہٹی تو سڑک نے منظر عام سے غائب ہو جانا ہے۔ سن تو وہ بھی سب کچھ رہا تھا، مگر اب بیچارہ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے اور گھر کو کیا خاک سنبھالنا ہے، اس لڑکی کو مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی۔ احمد دماغ میں سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر عاصم شاہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ عاصم شاہ بالکل سامنے نظریں جمائے ہوئے اسٹل تھا۔ پیچھے بیٹھی ماہی اور شفا اپنی بحث میں مگن تھی۔ ماہی بول رہی تھی اور شفا چپ کروا رہی تھی۔ بھائی، آپ ابھی کچھ دیر رک جائیں نا۔ شاہمیر میرا کو لینے آیا تھا، کافی دیر بیٹھ چکا تھا، مگر میرا اب بھی اپنے بھائی کو روکنا چاہتی تھی۔ میرا بچہ، ماما گھر پر ویٹ کر رہی ہیں ہمارا کھانے پر، اور جب تک ہم گھر نہیں جائیں گے وہ کھانا نہیں کھائیں گی۔ تم ہماری موڑی ماما کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شاہمیر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صبح مرحا کو میرے پاس چھوڑ جائیے گا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو چھوڑ کر جا سکوں، نہیں تو رومان سے کہنا یہ جناب جا کر اسے لے آئیں، کیونکہ مجھے صبح بہت زیادہ کام ہے پولیس اسٹیشن میں۔ رومانشا کچھ بولا نہیں تھا۔ مرحا رومانشا اور میرب سے ملتی ہوئی شاہمیر کی ہم ہم شاہمیر کے ہموارہ روم سے جا چکی تھی۔ رومانشا ان کو چھوڑنے کی نیت سے ساتھ گیا اور ان کو الوداع کر کے گاڑی میں بٹھا کر روم میں واپس آیا تھا۔ روم میں واپس آ کر رومانشا بیڈ کی دوسری سائڈ پر میرب سے دور ہو کر لیٹ گیا۔ ریموٹ کنٹرول سے دیوار پر لگی ہوئی LCD آن کر کے نیوز سننے لگا تھا۔ شاہ، آپ کا موڈ خراب ہے؟ رومانشا کو خاموش اپنے سے دور بیٹھ کراؤن سے سر لگائے بیٹھا دیکھ میرب نے پوچھا تھا۔ وہ خود کو نیوز میں مشغول دکھا رہا تھا، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ رومانشا میرب سے جتنی دوری پر بیٹھا تھا، ایسا تو کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ رومان شاہ میرب کے ہوتے ہوئے اتنی دوری پر بیٹھتا۔ شاہ، میں نے پوچھا آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ شاہ کا جواب نہ آنے پر میرب دوبارہ بولی۔ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ نظریں سامنے اسکرین پر جمائے بولا۔ ماتھے پر پڑی ہوئی شکنیں اس بات کا ثبوت تھی کہ شاہ کا موڈ خراب ہے، مگر کس وجہ سے؟ میرب کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں ناراض ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا؟ ویری گڈ، پھر تو کوئی پرابلم ہی سالو ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو چپ کر کے سو جاؤ، مجھے بھی کچھ نہیں پتا۔ وہ ٹی وی آف کرتے اپنی جگہ پر لیٹ گیا، اپنا رخ دیوار کی جانب کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ روٹھا ہوا رومانشا میرب کو تو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بڑے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آہستہ سے اسکرول کرتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی۔ میرا شاہ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ اور میرا شاہ ایسے ناراض بالکل اچھا نہیں لگتا۔ چہرہ اس پر جھکاتے ہوئے شاہ کی گال پر
پیار سے چوم لیا۔ میرب تم سو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شاہ اچھے خاصے ناراض موڈ میں تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کروٹ لے کر دیوار کی جانب رخ کیے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ شاہ پلیز بتائیں تو صحیح، آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ شاہ کے نیچے والی گال پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شاہ کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، تم کیا کہہ رہی تھی اپنے بھائی سے کہ تم بور ہو جاتی ہو؟ اوف شاہ، آپ اس بات سے ناراض ہیں؟ میرب اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرب کو اب سمجھ آیا تھا کہ شاہ اچانک سے ناراض کیوں ہوا۔ اوف کا کیا مطلب ہے؟ میں غلط ناراض ہوا ہوں؟ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہ نے گھورتے ہوئے میرب کی جانب دیکھا۔ شاہ، میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ غلط ناراض ہوئے ہیں۔ شاہ، میں نے تو بس ایسے سرسری سا بول دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہ کا تاپمان اور گرم ہوتا، میرب نے بات سنبھالنا چاہے۔ تمہیں یہ سرسری بات لگتی ہے؟ تم نے کہا تم بور ہو جاتی ہو، اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا اور میری کمپنی میں تم بور ہو جاتی ہو، جس کے لیے تمہیں میرا اور شاہ میر کی ضرورت ہے۔ تو تم ایک کام کرو، تیاری کرو، میں تمہیں ان کے پاس ہی چھوڑ آتا ہوں۔ شاہ نے غصے سے لال چہرے سے میرب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور واپس آنکھیں بند کر کے اپنا رخ دیوار کی جانب برقرار رکھا۔ پلیز سوری، میرے کہنے کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا، مگر آپ کو برا لگا اس کے لیے سوری۔ میرب کو دکھ ہوا تھا اپنی بات کا، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں سوچا، سوری نہیں چاہیے، اگر اپنے الفاظوں پر شرمندہ ہو تو مناؤ جیسے میں تمہیں مناتا ہوں۔ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، انداز شرارتی ہوا تھا۔ جی نہیں، میں آپ والے انداز سے نہیں منا سکتی، کیونکہ مجھے آپ پر ترس آتا ہے۔ اگر آپ کے انداز سے مناؤں گی تو آپ کی سانس بند ہو جائے گی۔ میرب ہنستے ہوئے بولی، تمہیں میری سانسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری سانسیں بند کر دو۔ شاہ اپنا رخ میرب کی جانب کرتے ہوئے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،